ایک سانپ پکڑنے والا پہاڑوں میں سانپ ڈھونڈنے گیا۔ اس کا مقصد ایک ایسا عجیب و غریب جانور تلاش کرنا تھا جسے وہ اپنا پالتو بنا سکے اور پھر لوگوں کو دکھا کر حیران کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کے شو کو دیکھ کر دنگ رہ جائیں، لیکن جو چیز اس کے سامنے آئی وہ کسی کا دوست بننے کے لائق نہیں تھی۔ موسم سرما کی شدت تھی، برف چاروں طرف جمی ہوئی تھی۔ ایسے میں اس نے ایک بہت بڑا اور خوفناک سانپ دیکھا جو بالکل مردہ لگ رہا تھا۔ پہلے تو وہ قریب جانے سے ڈرا، لیکن پھر اس کے لالچ نے خوف پر قابو پا لیا۔ وہ سانپ کو گھسیٹتے ہوئے بغداد لے آیا تاکہ اسے سب کو دکھا کر پیسے کمائے۔ وہ خوشی خوشی اعلان کرتا، آؤ لوگو، دیکھو وہ سانپ جسے میں نے مارا ہے، اور میری مہم جوئی سنو۔ یہ اعلان سنتے ہی لوگ جوک در جوک آنے لگے۔ عورتیں، مرد، بچے، کسان اور بزرگ سب اپنے اپنے اختلافات بھول کر وہاں جمع ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے قیامت کا منظر ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ داستان دلچسپ لگ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ لاف ہٹانے لگا، لیکن جیسے ہی بغداد کی تپتی دھوپ سانپ پر پڑی وہ جاگ اٹھا۔ وہ ہلنے لگا اور اچانک زندہ ہو کر آزاد ہو گیا۔ لوگ چیخنے لگے، بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ تو وہیں کچلے گئے، کچھ خوف سے گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ سانپ پکڑنے والا پتھر کا بن گیا۔ وہ سوچ رہا تھا، یا اللہ، میں پہاڑوں سے کیا بلا لے آیا ہوں؟ اچانک سانپ نے ایک چوکی سے ٹکرا کر سیدھا اس پر حملہ کیا اور ایک جھٹکے میں اسے بھی نگل گیا۔ ناظرین، یہ سانپ دراصل انسان کا نفس ہے۔ جب یہ برفیلے پہاڑوں کی خاموشی میں سویا رہتا ہے تو بظاہر بے ضرر لگتا ہے، مگر جیسے ہی خواہشات اور دنیاوی لالچ کی حرارت اس پر پڑتی ہے، یہ جاگ اٹھتا ہے اور سب کچھ تباہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے اسے دبے رہنے دو، اپنی بے لگام خواہشات کو کبھی مت جگاؤ، ورنہ یہ سب کچھ ہڑپ کر جائے گا۔ اور آخر میں، اگر آپ کو یہ سبق آموز حکایت اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور ہاں، اس میں بتائیے کہ آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا۔